میجر اختلاف جو الیکشن کمیشن کی تعلیل یا اس کی تشکیل نو کا مسئلہ تھا وہ ان 4 اراکین سے متعلق ہے. ہمارا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ 3 نام بھجوائے گئے ہر صوبے سے، مگر کسی ایک کے لیے ہیئرنگ نہیں کی اس کمیٹی نے. ان میں سے ایک شخص کا تقرر ہیئرنگ کے بغیر کر دیا گیا، سماعت نہیں کی گئی جو آئین کا بنیادی تقاضا تھا، مگر ان کی تقرری کا طریقہ ہمارے نقطہ نظر کے مطابق سراسر خلاف آئین ہوا ہے. وداؤٹ ہیئرنگ کنفرم کر دیا گیا ہے. اس فیکٹ پر کوئی اختلاف نہیں کسی کے ہاں. یہ کوسچن آف فیکٹ ہے، کوسچن آف فیکٹ ہے، اس پر ڈسپیوٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان کو کہ باقیوں کو تو چھوڑیے، آپ تو تبدیلی کے نعرے سے اٹھے ہیں اور آپ حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں. آپ کے عزائم تبدیلی کے عزائم ہیں. آپ سے بڑھ کر حقدار کون ہے اس ملک میں کہ وہ اس تبدیلی اور انقلاب کے لیے اس مارچ کا حصہ بنے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر انتخابات سے قبل یہ اصلاحات نہ ہو سکی تو جرلو انتخابات کے بعد تبدیلی کا ہر خواہش مند خون کے آنسو روئے گا. وہ جرلو پھرے گا کہ بعد میں جو پریس کانفرنسز میں شکوے شکایت ہونے ہیں، بہتر ہے آج سب آئیں اور جد و جہد کر کے اس کا ازالہ اور علاج کریں. عمران خان نے کہا کہ عوام تبدیلی کے لیے تیار ہیں اور پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی. And I'm making a prediction in front of all of you. The next election will be swept by Tehreek Insaf. گیارہ مئی کی شام اور 12 کی صبح کو دنیا دیکھے گی کہ پلٹ کر وہی لوگ دوبارہ پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں، اور قوم اس نتیجے پر پہنچے گی کہ یہ نظام کبھی بھی اس ملک میں تبدیلی کی بنیاد نہیں بن سکتا. اس لیے پاکستان عوامی تحریک نے اس نظام انتخاب کو، اس کرپٹ کلچر کو، اس پولیٹیکل سسٹم کو اور الیکٹورل سسٹم کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ہم اس بدی کے نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے. قوم جسے یہ بات شاید آج سمجھ نہ آئے، ان طبقات کو 11 مئی کی شام اور 12 کی صبح کو سمجھ آئے گی. اور وہ لوگ جو تبدیلی کا نعرہ لگا رہے ہیں، میں بتا دینا چاہتا ہوں، وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، دھاندلی کی شکایت کریں گے اور تبدیلی ہوا میں اڑ جائے گی. یہ نظام کبھی اس ملک کو تبدیلی نہیں دے سکتا. ہم نے حکم رکھے ہوئے، ہمارے لیے بہت بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. ہم نہیں سمجھتے تھے، کل آج صبح تک نہیں سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی دھاندلی ہوگی کہ اسٹاف بھگا دیا جائے گا. اسٹاف بھگا دیا گیا، 50% اسٹاف بھی نہیں ہے. میں نے دوپہر 2 بجے اس الیکشن کے ریزلٹس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. 1:30-2 بجے کے قریب جب میں نے آر او کو بھی اپلیکیشنز دے دی تھی، ساری ایڈمنسٹریشن کو اپلیکیشنز دے دی تھی کہ صبح 9:30 سے لے کے ہم پاگلوں کی طرح مختلف پولنگ سٹیشنز پہ جا کے رکوانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ہمارا فون کال سینٹر کی طرح بج رہا تھا کہ جی اب فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ ہو رہا ہے، اور پھر فلاں جگہ پہ فائرنگ ہو رہی ہے. پھر جب بھاگ کے جاتے تھے آگے سے فائرنگ ہوتی تھی، وہاں سے واپس. اٹ واز لائک اے وار، اٹ واز لائک اے وار. یہ 30,000 سے 35,000 ووٹس کو مینج کرنے کا پلان تھا. بوریاں آئی ڈی کارڈز کی ان کے گھروں میں ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں. اگر پولیس میں اتنی ہمت ہے تو جا کے پکڑ لے احسن اقبال کے گھر آئی ڈی کارڈز کی بوریاں جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے لوگ کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں، غریب لوگ کرسچن کالونی میں. 500 روپے کا ایک آئی ڈی کارڈ انہوں نے وہاں پہ خریدا ہے اور انہوں نے تاریخی قسم کی دھاندلی کیا ہے. اور مجھے دکھ اس چیز کا اپنا نہیں ہے، دکھ مجھے ان عوام کا ہے جن کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، اور وہ اس وقت اتنے پریشان ہوں گے کیونکہ چودھری جیت گیا ہے. ایک چودھری. یہ بھیڑے پالنے کی بجائے بھیڑیے پالنے والے لوگ ہیں.
ان کو سب لوگ جانتے ہیں کہ جو بڑے بڑے بدماش ہیں جن کے سروں پہ 10 لاکھ کی 5 لاکھ کی ہیڈ منی ہے، یہ ان کے زور پہ سیاست کر رہے ہیں. ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ مجھے بتائیں. یہ کیا جمہوریت ہے؟ ادھر جمہوریت ہار گئی ہے، ادھر چودراہٹ جیت گئی ہے، ظلم جیت گیا، اور ابھی جو انہوں نے شروع کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ. لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے فراہم کی گئی معلومات نے انہیں چکرا کر رکھ دیا. جو الیکشن کمیشن پاکستان ہے انہوں نے ایڈریس غلط دیا ہے، اس کا بلاک کوڈ غلط ہے. میں 6 گھنٹے 10 پولنگ بوتھ پہ پیدل چل کے میں لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہوں، میں بھیک مانگتا پھر رہا ہوں کہ میرا جمہوری حق مجھے جو ہے وہ ادا کرنے دیں، خدا کا واسطہ. میں 5 سال کے بعد یہ موقع آیا ہے. معروف گلوکار نے شکوہ کیا ہے کہ اگر ان جیسا ووٹر بھی اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کر سکا تو ان پر ووٹرز کا کیا حال ہوا ہوگا. میں ایک تو جانا پہچانا بندہ ہوں پاکستان کے اندر. میں جب سڑک پہ پھرتا ہوں لوگ میں پہچان کے مدد کرتے ہیں. اگر میری بھی مدد نہیں ہو رہی تو جو عام پاکستانی جو ووٹ دینا چاہ رہا ہے، جو تبدیلی لانا چاہ رہا ہے ملک کے اندر، ایک نیا پاکستان لانا چاہ رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہی ہے؟ سلمان احمد کی طرح ہزاروں ووٹرز ایسے ہیں جو 11 مئی کو ووٹ ڈالنے سے محروم رہ گئے. الیکشن میں دھاندلی کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ دھاندلی کے میرے ساتھ بہت سی ثبوت ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ وہ مہر ہے، جو 2 مہریں ہیں جو پولیس کی باوردی پولیس سے میرے ایجنٹوں نے پکڑے ہیں، جو عتیق وزیر نے دیے تھے، جو ٹھپا پہ ٹھپا مار رہے تھے اور ہمارے لوگوں کو باہر نکال کر کے اس اور کیا ہو سکتا ہے. یہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں. دوسرا مثال میں دیتا ہوں کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اس کو اچھال کر کے پورے، تاکہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب دیکھ رہے، اشتیاق محمد خان صاحب دیکھ رہے، چیف جسٹس صاحب دیکھ رہے، نگران. یہ تو 3-4 ووٹ ہیں صرف. 3-4 ووٹ نہیں ہے سر. میں نے پورے یہ کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ تقریباً 21 پولیس اسٹیشنوں سے میں نے اور میرے ساتھیوں نے پورے ایجنٹوں نے، جو عتیق وزیر خان اور ڈی سی اور ڈی آر او کے سربراہی میں ابھی بھی ہے. اگر آپ کو نہیں تو میں نکال کر کے آپ تک جاؤ گے. بس کریں. اس سے پہلے ضمنی الیکشن کے دوران پولنگ اسٹیشنوں پر کھلے عام جعلی ووٹ ڈلوائے گئے. نون لیگ کے امیدوار کے حامیوں نے پولنگ اسٹیشن پر قبضہ کر کے بیلٹ پیپروں پر مہریں لگائیں. یہ ڈیرہ غازی خان کے حلقہ پی پی 243 میں سرور والی کا پولنگ اسٹیشن نمبر 54 ہے. یہ دیکھیے نقاب پوش پولنگ ایجنٹ ہر ووٹر سے بیلٹ پیپر لے کر اسے ہدایت کرتی رہی کہ کہاں نشان لگانا ہے. مہر لگنے کے بعد تہ ٹھیک کرنے کے بہانے نشان کی تصدیق بھی کی جاتی ہے. بے قاعدگی کی نشاندہی پر پولنگ ایجنٹوں نے کوریج سے روکنے کی بھی کوشش کی. اندر سب انہوں نے بند کیا ہوا ہے نا، یہ سارے گواہ ہیں یہاں پہ. میں کہہ رہی ہوں ابھی میں نے دروازہ کھلوایا، سارے وہ شور کرنے لگے. اندر نہیں جانا ہے، کسی نے اندر نہیں جانا. ہاں یہ NH56 میں یہ ہو رہا ہے. کیوں جی؟ ہاں جی بالکل، یہ سب نے دیکھا ہے. اچھا میں ابھی اندر آپ جائیں. ٹھیک ہے. یہ کھلی دھاندلی اور یہ علیحدہ کر دیے گئے. یہ اس کا ریزن مجھے بتا دیا کہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا. بالکل کیمپینوں نے جو ہے نا وہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب جی کہتے ہوئے آپ کو سکتے نہیں ہیں ہم، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ جی نہیں کیا. بالکل. یہ دیکھیں یہ سب ہے. لیکن صورتحال یہ ہوئی جس مقصد کے لیے ہم دھرنا دے رہے تھے اور جس مقصد کے لیے ہم ایک تحریک چلا رہے تھے، آج صرف MQM ہی نہیں، مور اور لیس بہت سی پارٹیاں ان انتخابات کے نتائج کے خلاف دھرنے دے رہی ہیں. گویا مانے یا نہ مانے ہر کوئی ہماری راہ پر آ گیا اور ہر ایک نے ان اے وے یہ تسلیم کر لیا کہ جو باتیں میں نے 23 دسمبر سے لے کر
17 जनवरी के लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च तक, और फिर 17 मार्च लियाकत बाग रावलपिंडी के जलसे तक कही थी कैटेगोरिकली, उसका एक एक लफ्ज और एक एक हर्फ सही साबित हुआ। इसलिए वो जो पार्टीज जीती वो भी और जो हारी वो भी, कोई मिनहैसिल कुल पूरे मुल्क में धांधली के इल्जाम पर, कोई जुज़वी तौर पे धांधली के इल्जाम पर हर पार्टी धरना दे रही है, और अमलन अपने धरनों से उन्होंने ये सबूत फराम कर दिया है कि पूरी कौम के सामने जो बात मैंने कही थी कि इस इलेक्शन के नताइज ये होंगे, इस इलेक्शन कमीशन के करतूत ये होंगे, और उसके बाद 11 मई की शाम और 12 की सुबह तब्दीली का नाम लेने वाले सर भी पकड़ेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, धरने देंगे, सब कुछ होगा। अल्लाह का शुक्र है कौम ने देख लिया कि मेरी हर बात में सच्चाई थी।